اب یہ آخری مرتبہ پھر قرآن مجید کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ سب سے اہم ہے ہمارے اس موجودہ دور کے لحاظ سے۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیات، آفاق میں بھی، یہ پوری کائنات جو ہے، آسمان اور زمین، آفاق، وفی انفسہم، ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی ان کے لیے، مبرہن ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے۔ اس سے اشارہ ہو رہا ہے اس معلومات کے ایکسپلوژن کی طرف کہ جو آج ہو رہا ہے، اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ زیادہ یوں سمجھیے کہ یہ سائنس کی ڈیولپمنٹ 200 برس کا ہے معاملہ، اور اس میں بھی جو ایکسپلوژن ہوا ہے یہ تو ہاف سینچری سے زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے، اسی کے اندر ہوا ہے۔ اور اصل میں آج کے دور میں قرآن مجید کے اعجاز کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ معجزہ ہے، سب سے اہم پہلو یہ ہے۔ تو میں نے جو تعارفی گفتگو کی تھی اس دورہ ترجمہ قرآن سے پہلے، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے اعجاز کے پہلو بے شمار ہیں، کس کس پہلو سے قرآن معجزہ ہے ہم اس کا احصاء نہیں کر سکتے، لیکن موٹی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس کا معجزہ ہونا سب سے زیادہ اس اعتبار سے تھا کہ اپنی ادبیت، اپنی فصاحت، اپنی بلاغت کے اعتبار سے معجزہ تھا، اور اسی پہلو سے چیلنج کیا گیا۔ تمہارے ہاں شعراء ہے، تمہارے ہاں خطباء ہے، تمہارے ہاں ادب کا بڑا ذوق ہے، کوئی اس جیسی ایک صورت بنا کر لیا۔ باقی یہ کہ نبی سائنسی معلومات تھی ان کے پاس۔ دوسرے یہ کہ جو فینومینا آف دی نیچر ہے قرآن میں، آسمان زمین دیکھو، اب ظاہر بات ہے اس وقت وہ آدمی کیا دیکھ رہا تھا؟ اپنی ننگی آنکھ سے جو کوئی دیکھتا تھا وہی دیکھ رہا تھا نا، لیکن آج انسان دیکھ رہا ہے ٹیلیسکوپس کی مدد سے، آج انسان دیکھ رہا ہے مائکروسکوپس کی مدد سے، الیکٹرانک مائکروسکوپ سے، آج جو انسان کے معلومات کا ذریعہ جو ہے، تو گویا کہ وہ آیات الہیہ جو قرآن مجید میں جن کے اشارے کر دیے گئے، ان کو جو 1400 برس قبل کا انسان دیکھ رہا تھا اور جو انہیں آج کا انسان دیکھ رہا ہے، وہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور ہوتے ہوتے یہ ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو کچھ قرآن مجید نے کہا تھا وہی حق ہے۔ اس میں اگرچہ ابھی کچھ حصے رہ گئے ہیں، لیکن بہت سے پہلو ہیں جو واضح ہو رہے ہیں، اور روزانہ کچھ شکل ایسی آتی ہے کہ جس سے کہ ان سائنسی حقائق سے قرآن مجید کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ لہذا آج کے دور میں اس کام کو بہت اہمیت حاصل ہے کہ اس کے لیے محنت کی جائے، کوشش کی جائے۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ یہ کام کیا بھی ہمارے ہاں، تو بہرحال جو سب سے بڑی نمایاں کتاب ہے وہ ایک فرینچ سرجن نے کیا، وہ ایمان لے آئے، مورس بکائی، لیکن یہ کہ کسی مسلمان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ مطالعہ کرتا ان سائنسز کا، اور ان کے حوالے سے پھر وہ کمپیریٹو اسٹڈی کرتا بائبل اور قرآن کے مابین، اور پھر کہتا اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا کہ سائنسی جو بھی انکشافات آج تک ہوئے ہیں، قرآن کا ایک حرف بھی غلط ثابت نہیں ہوا۔ ہاں، قرآن مجید کے ان الفاظ سے جو معنی پہلے سمجھے گئے تھے جبکہ معلومات کا دائرہ محدود تھا، وہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کا لفظ غلط ثابت نہیں ہوا۔ آج قرآن کا وہ لفظ زیادہ اجاگر ہو کر، روشن ہو کر، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا علقہ، اب علقہ کہاں سے لے آئے؟ اب یہ علقہ فائدہ، فؤاد، فائدہ اس سے ہے، تو یہ چیزیں اب اور زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ یا کہ تمام اجرام سماویہ کا کل فی فلک یسبحون، جتنا آج معلوم ہے یہ پہلے تو معلوم نہیں تھا۔ کئی دور آئے ہیں، پہلے انسان سمجھتا تھا زمین ساکن ہے، سورج چلتا ہے، پھر سوچا کہ نہیں، یہ تو سورج ساکن ہے، زمین چلتی ہے۔ آج ہمیں معلوم ہے کوئی شے ہے ہی نہیں، سکون حال ہے قدرت کے کارخانے میں، کوئی ذرہ بھی جو ہے اندر، جو ایک ایٹم ہے وہاں بھی حرکت ہے، وہ نیوٹرونز جو ہے وہ کس طریقے سے چکر لگا رہے ہیں بےتابانہ، حرکت ہی حرکت ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید جدید سائنسی اکتشافات کے ذریعے سے جس طریقے سے اس کے حقائق مبرہن ہو رہے ہیں، اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت۔ البتہ اس میں تکلف کرنا اور زبردستی کرنا نہیں، جہاں وہ بات ابھی واضح نہیں ہے صاف مان لو، جو بھی ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں کہ یہ بات ابھی واضح نہیں ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کل من عند ربنا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وقت آئے گا کہ ثابت ہو جائے گا کہ جو کچھ قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے تھے، جو حقیقت منکشف ہوگی، وہ عین ان الفاظ میں صحیح فٹ ہو جائے گا، اگرچہ ابھی ہم اس کی وضاحت نہیں سمجھ سکتے۔ تو جہاں تکلف نہ کیا جائے، تسنع نہ کیا جائے، کھینچتان نہ کی جائے، یہ نہ کیا جائے، یہ بعض لوگوں نے یہ کیا ہے، لیکن یہ کہ جہاں تک کہ وہ حقائق ثابت ہو چکے ہوں تو ان کو بہرحال استعمال میں لایا جانا چاہیے کہ قرآن مجید کی حقانیت کو اس کے ذریعے سے مبرہن کیا جائے۔ اب دیکھیے یہ لفظ جو آیا ہے سنوریہم، اب سین جب آتا ہے فعل مضارع پر تو مستقبل کی بات بن جاتا ہے، مستقبل میں ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں،
اور ظاہر بات ہے سائنس جو ہے وہ اسٹڈی کر رہی ہے، ایکسپلور کر رہی ہے، خلا کو ایکسپلور کر رہی ہے، اور سمندروں میں ایکسپلوریشن ہو رہی ہے، آرکٹک اور انٹارکٹک کی ایکسپلوریشن، کہاں کہاں تک انسان پہنچا ہے، کیسے جان جوکھوں میں ڈال کر لوگوں نے جو ہے وہ چیزیں جو ہے معلومات کا خزانہ جمع کیا ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ بات اور مبرہن ہوتی جائے گی، مزید واضح ہوتی جائے گی، مزید اجاگر ہوتی جائے گی، قرآن حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا کافی نہیں ہے یہ بات تیرے رب کے لیے کہ وہ تو ہر چیز پر گواہ ہے، ہر کائنات کی ہر شے اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ لیکن آج سے 1400 برس پہلے وہ انہی الفاظ میں اس نے بیان کیا تھا جسے اس وقت کا انسان سمجھ سکتا۔ وہ باتیں آج کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ بیان کر دی جاتی ہیں، سمجھ میں کس کی آتی ہے؟ انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ ہو جا یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے، شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے۔ الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ ہو جا وہ ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے۔